کبھی آپ نے کسی بوڑھی ماں کو ایک چٹائی پر بیٹھے دیکھا ہے جو دعائیں دے رہی ہو اس نامعلوم شخص کے لیے جس نے برسوں پہلے اس کے محلے میں ایک کنواں کھدوا دیا تھا؟ کیا آپ نے کبھی اس یتیم بچے کی آنکھوں میں روشنی دیکھی ہے جو ایک مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہو، اس مدرسے میں جو کسی غریب مگر صاحب دل شخص نے وقف کیا ہو، یا پھر کسی اجنبی مسافر کو جو ایک سرائے میں رات کا آسرا پاتا ہے بنا پوچھے بنا کسی صلے کے؟ ایسے لمحات میں ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے، کیا انسان مر کر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جواب ملتا ہے ہاں، اگر وہ وقف کر جائے اپنا مال، اپنی زمین کسی ایسے مقصد کے لیے جو صرف اپنی ذات سے آگے دیکھے تو وہ کبھی مرتا نہیں۔ ہم ایک ایسے سنہرے ماضی کے وارث ہیں جہاں ایک پورا سماج، ایک پوری تہذیب وقف کے سائے میں پروان چڑھی تھی۔ یہ صرف دولت کا عطیہ نہیں تھا، یہ دلوں کا ہدیہ تھا، ارادوں کی قربانی تھی، انسانیت کی معراج تھی۔ لیکن آج اسی وقف کو جس نے ہمیں پڑھایا، سنوارا، بچایا، ہم بھولتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم یاد کرتے ہیں اس عظیم ورثے کو، ہم سمجھتے ہیں اس کے فلسفے کو اور طے کرتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو صرف زمین نہیں، نظریہ بھی دیں گے، وقف کا نظریہ۔ السلام علیکم، آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامی آپ کی خدمت میں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے آیا ہوں جو صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں، یہ ہماری تہذیبی ورثہ ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری اجتماعی سوچ کا نتیجہ ہے، خدمت خلق، ایثار و قربانی اور انسانیت نوازی کا آئینہ ہے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں وقف کے بارے میں۔ جی ہاں، وہی وقف جو صدیوں سے خاموشی کے ساتھ انسانیت کی خدمت کرتا آ رہا ہے، جو بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی شہرت کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگیاں بدلتا آ رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کوئی شخص اپنی زمین، اپنی کمائی، اپنا گھر، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اس نیت سے کہ اس سے کسی یتیم کو سہارا مل جائے، کسی بیمار کو شفا مل جائے، کسی طالب علم کو علم کی روشنی نصیب ہو اور کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک نوالا اتر جائے؟ یہ کوئی عام عطیہ نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی معاہدہ ہے اللہ سے، انسانیت سے، آنے والی نسلوں سے۔ اسی جذبے کا نام وقف ہے، وہ نظام خیر جس نے ہزاروں برسوں تک سماج کو سنوارا، نسلوں کو سنوارا اور دنیا کے اندھیروں میں روشنی بانٹی۔ وقف کا تصور کوئی نیا نہیں، اس کی جڑیں اسلام کی ابتدائی تاریخ سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی زمینیں، کھجوروں کے باغ، کنویں، مکانات وقف کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خیبر کی زمین حاصل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین روک لو اور اس کا فائدہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وقف کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ کوئی وقتی صدقہ نہیں تھا، یہ ہمیشہ کے لیے چلنے والا نفع بخش صدقہ جاریہ تھا جو مرتے دم تک نہیں رکتا بلکہ انسان کے بعد بھی اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ جب مسلمان ہندوستان آئے تو وہ صرف تلوار لے کر نہیں آئے تھے، وہ علم، تہذیب، عدل و انصاف اور خدمت خلق کا مکمل نظام حیات لے کر آئے تھے۔ انہوں نے یہاں نہ صرف مسجدیں بنائی بلکہ ساتھ ہی مدارس، مسافر خانے، اسپتال اور لنگر کھانے بھی قائم کیے، اور ان سب کی بنیاد تھی وقف۔ کسی ماں نے اپنی زمین وقف کی کہ کوئی بچہ بھوکا نہ رہے، کسی باپ نے اپنا مکان وقف کر دی کہ کوئی یتیم بے آسرا نہ رہے، کسی بزرگ نے اپنا گھر وقف کر دیا کہ علم کا شمع جلتا رہے۔ فیروز شاہ تغلق کا دور وقف کے نظام میں ایک اہم موڑ تھا۔ انہوں نے مفت اسپتال بنوائے، مدارس قائم کیے اور ان کے لیے مخصوص زمینیں وقف کی۔ پھر آتے ہیں شیر شاہ سوری، جنہوں نے پورے ہندوستان میں تقریباً 1700 مسافر خانے بنوائے، جہاں رات کا بسیرا، کھانے کا بندوبست، سب کچھ تھا اور یہ سب وقف سے چلتا تھا۔ اکبر بادشاہ نے وقف کے نظام کو اور مضبوط کیا، باقاعدہ انتظامی ڈھانچہ بنایا اور وقف کو مذہب کے ساتھ ساتھ سماجی بہبود کا ستون بنا دیا۔
جب انگریز آئے تو انہوں نے ہماری ہر بنیاد کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے وقف کے ذریعے مزاحمت کی، وقف کی آمدنی سے آزادی کی تحریکوں کو سہارا دیا۔ اسکول، کالجز، مساجد اور مدارس قائم کیے گئے جہاں قوم کے سپاہی تیار ہوتے تھے۔ آزادی کی تحریک کے عظیم رہنما مولانا مظہر الحق رحمۃ اللہ علیہ کی زمین پر آج بھی پٹنہ میں صداقت آشرم موجود ہے جو کانگریس کا ہے۔ جب انگریزوں نے وقف کے خلاف قوانین بنانے شروع کیے تب بھی ملت اسلامیہ خاموش نہ رہی۔ سر سید احمد خان، بیرسٹر سر علی امام جیسے لوگ میدان میں آئے۔ 1913 میں مسلم وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ کا نفاذ ہوا۔ یہ ایک تاریخی کامیابی تھی جس نے وقف کو قانونی تحفظ فراہم کیا۔ ایک وقت تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی ابتدائی تعلیم وقف کے مدرسے سے شروع ہوتی، بیمار ہوتا تو وقف کے اسپتال میں مفت علاج ہوتا، مسافر ہوتا تو وقف کے سرائے میں رات گزارتا، بھوکا ہوتا تو وقف کے لنگر میں کھانا ملتا، نوجوان پڑھنا چاہتا تو وقف کے کالجز اس کے لیے دروازے کھول دیتے، شادی، جنازہ، ہر موقع پر وقف آسانیاں پیدا کرتا۔ اس پورے نظام میں نہ کوئی سود تھا، نہ حکومت کی کوئی فیس یا ٹیکس۔ یہی اسلام کی اصل فلاحی ریاست تھی۔ لیکن افسوس، آج ہزاروں وقف کی جائیدادیں یا تو قبضے میں ہیں یا لاپتہ ہیں۔ سینکڑوں مدارس، اسکولز، کالجز، اسپتال بند کیے جا رہے ہیں یا تو پہلے سے ہی زوال کا شکار ہیں۔ کئی وقف کی جائیدادوں پر غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں اور بدقسمتی سے مسلمان خود اس نظام سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وقف سے فائدہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی اٹھاتے ہیں۔ ممبئی کا ایک بڑا اسپتال وقف کی زمین پر قائم ہے، اس میں تقریباً 88% مریض غیر مسلم ہیں۔ بہار کے مولانا مظہر الحق یونیورسٹی کے تحت تقریباً 50 سے زائد BEd کالجز چلتے ہیں جو وقف کی زمینوں پر قائم ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کالجز میں پڑھنے والے تقریباً 80% سے زائد طلبہ غیر مسلم ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی مذہب کی بنیاد پر خدمت کو محدود نہیں کیا، لیکن آج مسلمان خود اپنی ہی اوقاف سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ اب جو نیا وقف قانون لایا گیا ہے اس کا مقصد صرف زمینیں چھیننا نہیں بلکہ صدیوں کی خدمات خلق کی تاریخیں، قربانیاں اور ایک مکمل تہذیبی ورثے کو مٹانا ہے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ ہماری نئی نسل نہ تاریخ جانے نہ اپنی جڑوں کو پہچانے۔ کیا ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ کیا وہ جان سکیں گے کہ اسلام نے کس طرح بلا تفریق سب کی خدمت کی؟ اب وقت آ چکا ہے فکر کرنے کا، بولنے کا اور آواز اٹھانے کا۔ وقف ہمارا ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل کی امید ہے۔ یہ صرف مذہب کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس عظیم ورثے کے نظام کو بچائیں، سنواریں اور دوبارہ مضبوط کریں۔ ہمیں چاہیے کہ وقف کی زمینوں کی حفاظت کریں، نئی نسل کو وقف کے بارے میں تعلیم دیں، وقف بورڈ سے سوال کریں کہ ان کی جائیدادوں کا حال کیا ہے اور خود آگے بڑھ کر خیر کے کاموں کے لیے وقف کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس عظیم قربانی کو سمجھیں، اس کا حق ادا کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کا راستہ ہموار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔